कि दरख्तों की कटाई और चोरी रोकने के लिए ड्रोन्स के इस्तेमाल का फैसला। नायाब और कीमती जंगलात की डिजिटल स्कैनिंग होगी। जंगलात और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खसूसी फोर्स बनाने का फैसला। 5 बड़े जंगलात और सॉल्ट रेंज, छांगा मांगा, पीरोवाल और गुजारा फॉरेस्ट की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन से निगरानी की मंजूरी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास में ये तमाम फैसले किए गए हैं। दरख्तों की कटाई और चोरी रोकने के लिए ड्रोन्स के इस्तेमाल का फैसला किया गया है। नायाब और कीमती जंगलात की डिजिटल स्कैनिंग होगी। जंगलात और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खसूसी फोर्स बनाने का फैसला। 5 बड़े जंगलात सॉल्ट रेंज, छांगा मांगा, पिरोवाल और गुजारा फॉरेस्ट की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन से निगरानी की मंजूरी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ है और इस इजलास में ये फ़ैसला किया गया है। दरख्तों की कटाई और चोरी रोकने के लिए ड्रोन्स के इस्तेमाल का फ़ैसला किया गया है। हमारे मुल्क में दरख्त बेदर्दी से काटे जाते हैं और इस हवाले से हुकूमत अब एक्टिव नज़र आ रही है और हुकूमत ने अब डिजिटल स्कैनिंग का फ़ैसला किया है। जंगली हयात का तहफ़्फ़ुज़ होगा इससे और इस हवाले से खसूसी फोर्स भी बनाई जाएगी। यहाँ आपको बताएं कि 5 बड़े जंगलात हैं, सॉल्ट रेंज, छांगा मांगा, पीरूवाला और गुजारा फॉरेस्ट की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रोन्स के ज़रिए करने की मंजूरी दे दी गई है। शहर की मुतअद्दिद शाहराहों पर गैर कानूनी रोड कट्स का इंकशाफ हुआ है। पीटीसीएल ने मजाज अथॉरिटी की मंजूरी के बगैर ही 5 इलाकों में रोड कट्स लगा दिए। शादमान 1 और शादमान 2 में पीटीसीएल इंतजामिया ने सड़कों को उखाड़ दिया। मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग के करीब निजी टावर ने भी रोड कट लगाकर सड़क को उखाड़ दिया। स्टेट ऑफिसर टीपा ने गैर कानूनी रोड कट्स लगाने पर इंदराज मुकदमे की दरख्वास्त दे दी। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ैनुल आबदीन से। ज़ैन, बताइए इस बारे। आपके मौसम में भी प्राइवेट और सरकारी इदारों की जानिब से सड़कें उखाड़ने का सिलसिला जारी है। लाहौर की मुतअद्दिद शाहराहों पर गैर कानूनी रोड कट्स का इंकशाफ हुआ है। प्राइवेट और सरकारी इदारों ने मजाज अथॉरिटी की मंजूरी के बगैर सड़कों को उखाड़ दिया। जो तफसीलात सामने आई उसके मुताबिक पीटीसीएल ने मजाज अथॉरिटी की मंजूरी के बगैर 5 इलाकों में रोड कट्स लगा दिए हैं, जिसमें सब्जाजार के जी, ई, पी और एन ब्लॉक में पीटीसीएल ने सड़कें उखाड़ कर अपनी लाइन बिछाना शुरू कर दी। इसी तरह सब्जाजार में के ब्लॉक में भी पीटीसीएल ने तार बिछाने के लिए सड़क को उखाड़ दिया। मुस्लिम टाउन बी ब्लॉक, गुलशन रावी एफ और जी ब्लॉक में सड़कों पर गैर कानूनी रोड कट्स लगाए गए, जबकि अल्लामा इकबाल टाउन के पाक ब्लॉक, चनाब ब्लॉक, सतलुज और जहांजेब ब्लॉक्स में भी ये रोड कट्स लगा दिए गए हैं। शादमान 1 और शादमान 2 में भी पीटीसीएल इंतजामिया ने सड़कों को उखाड़ दिया। इसके अलावा वतीन टेलीकॉम ने B1 ब्लॉक MM आलम रोड गुलबर्ग को उखाड़ दिया है। इसके अलावा मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग के करीब निजी टावर ने भी रोड कट लगाकर सड़क को उखाड़ दिया। लाहौर न्यूज़ की निशानदही पर शहर की सड़कों पर लगने वाले इन गैर कानूनी रोड कट्स पर DGLDA ताहिर फारूक की तरफ से नोटिस लिया गया है। सड़क को गैर कानूनी तौर पर उखाड़ने से गुलबर्ग प्लाजा पर जुर्माना फीस आयद कर दी गई है, जबकि स्टेट ऑफिसर टीपा ने गैर कानूनी रोड कट्स लगाने पर इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त भी दे दी है। जैन, ये बताइए कि अब दरख्वास्त तो दे दी गई है, ये कार्रवाई किसके खिलाफ होगी? क्योंकि अगर आम शहरी हो, कोई सिविलियन हो तो उसके नाम से मुकदमा दर्ज होता है। अब ये मुकदमा किसके खिलाफ दिया गया? क्या किसी अथॉरिटी को या किसी शख्स को नामजद किया गया है इस दरख्वास्त में? बुनियादी तौर पर शहर में किसी भी मुकाम पर रोड कट लगाने के लिए जो सरकारी और निजी इदारे हैं वो कॉन्ट्रैक्टर को हायर करते हैं। तो इस दरख्वास्त में जो कि थाना गुलबर्ग में स्टेट ऑफिसर टीपा की तरफ से जमा करवाई गई है, उसमें जो मुतलका ठेकेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के हवाले से इस्तदा की गई है। इस दरख्वास्त में मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया है कि पीटीसीएल। ज़ैन, ये बताइए स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर होता क्या है कि अगर किसी ने रोड कट लगाना है तो क्या उसके लिए पहले इजाज़त लेना ज़रूरी होती है? इस सिलसिले में उसामा, रोड कट लगाने के लिए महकमा हाउसिंग की तरफ से एक कमेटी को नोटिफाई किया गया है। उस कमेटी में चीफ जी, बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबदीन। आगे बढ़े और आपको बताएं कि इम्तिहानात में मुबैना बेज़ाब्तियों का इल्ज़ाम। पंजाब यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि लॉ और सोशियोलॉजी के पर्चे वक्त से पहले आउट हो रहे हैं। कंट्रोलर इम्तिहानात से फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी होने का मुतालिबा। मुजाहिरीन ने कंट्रोलर ऑफिस के दरवाजे बंद कर दिए। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ आतिफ परवेज से। जी आतिफ, अपडेट कीजिएगा इस बारे।
جی بالکل، اس وقت ہم موجود ہیں پنجاب یونیورسٹی کنٹرول آفس کے باہر، اور یہاں پر اسلامی جمعیت طلبہ کی جانب سے لاء ڈپارٹمنٹ کے امتحانات میں مبینہ بے ضابطگیوں کے خلاف جو ہے احتجاج کیا جا رہا ہے، اور بڑی تعداد میں جو اسلامی جمعیت کے جو کارکنان ہیں وہ احتجاج میں شریک ہیں. تو جمعیت کے جو عہدیداران ہیں ان سے بات کرتے ہیں کیا مطالبات ہے جن کے لیے یہاں پر احتجاج کیا جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 23 تاریخ سے لا کے جو ہے LLB 5 ایئر کے اسٹوڈنٹس ان کے پیپر ہو رہے ہیں. تو مسلسل جتنے بھی آج تک پیپر ہوئے ہیں ان میں بے ضابطگیاں نظر آ رہی ہیں. آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ 25 تاریخ کو پارٹ 2 کا انگلش کا پیپر ہوا ہے، تو وہ پیپر نیو کورس کے مطابق آنا تھا جبکہ وہ اولڈ کورس کے مطابق آیا ہے. تو اسٹوڈنٹس کو پہلے بٹھائے رکھا گیا ہے، 3 گھنٹے اسٹوڈنٹ بیٹھے رہے ہیں. 5 بجے اسٹوڈنٹس کو پیپر ملا ہے، 2 بجے کا ٹائم تھا. تو رات 8 بجے تک، 2 بجے سے لے کر رات 8 بجے تک مسلسل 6 گھنٹے اتنی گرمی کے اندر جو اسٹوڈنٹ ہے امتحانی سینٹر میں بیٹھے ہیں. جب انہوں نے پیپر دے لیا ہے تو اس کے بعد انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے کہ ہم اس پیپر کو کینسل کرتے ہیں، یہی پیپر جو ہے 9 سپتمبر کو دوبارہ ہوگا. تو یہ پالیسی ہماری سمجھ سے بالا تر ہے کہ غلطیاں بھی ان کی ہیں، بے ضابطگیاں بھی ان کی ہیں. 6 گھنٹے مسلسل اسٹوڈنٹ امتحانی سینٹر میں بیٹھتا ہے، اس کے بعد پیپر کو کینسل کر دینا. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے ریکنڈکٹ پیپر والی پالیسی ہے اس کو ہم نہیں مانتے. یہ ریکنڈکٹ غلطیاں ان کی ہیں، یہ اسٹوڈنٹس کی کوئی غلطی نہیں ہے کہ 6 گھنٹے اسٹوڈنٹ کو بٹھائیں بھی صحیح، وہ پیپر بھی دیں اور بعد میں یہ اس کو جو ہے کینسل کر دیں. ہمارا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے پیپر کا کہا ہے کہ ہم ریکنڈکٹ کروائیں گے انگلش کا پیپر، ہم اس کو نہیں مانتے. کوئی بھی اسٹوڈنٹ ریکنڈکٹ پیپر نہیں دے گا، ان کو ایوریج نمبر دے کر یہ جو ہے ان کو پاس کریں، کیونکہ غلطی ان کے اسٹوڈنٹ کی نہیں ہے. اور دوسرا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہ جو مسلسل بے ضابطگیاں نظر آ رہی ہیں ہر دوسرے پیپر میں اور پیپر لیک بھی ہو رہے ہیں، کنٹرولر امتحانات صاحب اپنی سیٹ سے استعفیٰ دیں اور گھر چلے جائیں. یہ اگر ان کی طرف سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ جو ریکنڈکٹ کا اعلان کیا گیا ہے وہ منظور نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ کنٹرولر امتحانات جو ہے ان کے استعفے کا مطالبہ کیا گیا، اور جو بے ضابطگیاں ہوئی ہیں اس میں قصورواران کو سزا کا بھی مطالبہ کیا گیا. جی آپ کا شکریہ. اب آپ کو بتائیں ڈرامہ نگار خلیل الرحمان قمر ہنی ٹریپ اور اغوا برائے تاوان کا کیس ہے. ملزمہ آمنہ عروج کو جوڈیشل ریمانڈ ختم ہونے پر عدالت پیش کیا گیا. تفتیشی افسر نے ملزمہ کے جوڈیشل ریمانڈ میں توسیع کی استدعا کر دی. انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ارشد جاوید سماعت کر رہے ہیں. تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں نعمان نور سے. نعمان بتائیے اس بارے. جی، انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے ڈرامہ نگار خلیل الرحمان قمر ہنی ٹریپ اور اغوا برائے تاوان کے مقدمے میں ملوث ملزمہ آمنہ عروج کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم جاری کر دیا. اس حوالے سے ملزمہ کو جوڈیشل ریمانڈ ختم ہونے پر عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں پر تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ ملزمہ کے خلاف کیس کا جو چالان ہے وہ مکمل کیا جا رہا ہے، جبکہ عدالت سے استدعا ہے کہ عدالت کے جوڈیشل ریمانڈ میں توسیع کا حکم جاری کیا جائے. جبکہ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ارشد جاوید نے کیس پر سماعت کی، جبکہ ملزمہ کے خلاف کیس جو ہے عدالت سماعت پر کیس طلب کر لیا اور ملزمہ کے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 روز کی توسیع کا حکم دے دیا. آپ کا شکریہ نعمان نور. ٹیم مینٹور چیمپئنز کپ سکلین مشتاق قذافی اسٹیڈیم میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. براہ راست لیے چلتے ہیں. آپ نے اس ویژن کی طرف جو ہے وہ ساری صلاحیتوں کو اور ساری جو طاقتیں اس طرف لگائی جائیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں تینوں فارمیٹ میں جو پلیئرز ہیں وہ ایسے ڈیولپ کیے جائیں جو کہ پاکستان کا نام روشن کریں. سکلین، آپ ایسے وقت میں باغ دور سنبھال رہے ہیں ایک ایسی ٹیم کی جو کہ مینٹورشپ کر رہے ہیں، جب پاکستان کرکٹ جو ہے وہ آج آپ نے دیکھا جس طرح ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑا. کہاں آپ 3 دنوں میں ہرایا کرتے تھے، آج 3.5 دنوں میں ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑا. تو کیا ایسا فوری طور پہ آپ لوگ جو 5 لوگ ہیں وہ کرنا چاہیں گے کہ جس شرمناک اور ایک ہیوملیشن سے ہم لوگ گزر رہے ہیں پاکستان کرکٹ سے، اس کو آنے والے دنوں میں انگلینڈ کے خلاف سیریز، اس کے بعد آنے والے وقت میں جو ایک گراف گرا ہے اس کو واپس لا سکیں گے آپ 5 لوگ جو آئے ہیں؟ دیکھیں، بینگ ایک کھلاڑی، آپ ہمیشہ جب آپ کرکٹ شروع بھی کرتے ہیں تو آپ اپنی زندگی میں بہت سارے چیلنجز ہیں جن کو آپ فیس کرتے ہیں، اور مختلف قسم کے چیلنجز ہوتے ہیں. تو آئی تھنک یہ تو ہمارے بلڈ کے اندر ہے کہ جتنے بھی چیلنجز اور ٹاسک سامنے آتے ہیں کرکٹ سے ریلیٹڈ، اللہ کے فضل سے ہم لوگ ان راستوں سے گزر چکے ہیں.
اور جب بھی کوئی چیلنج آئے گا اس چیلنج کو امبریس کرنے کے لیے اور اس چیلنج کو سامنا کرنے کے لیے ہم ان راستوں سے گزرے ہوئے ہیں, ہمارے پاس ایکسپیرینسز ہیں, اور بہت ہی آپٹیمسٹک وے میں آپ سے بڑی کنوکشنز کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اپنی پوری ہارٹ اینڈ سول ڈالیں گے, اور پاکستان کو جیسے میں نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں کہا کہ ہم گریٹنس کو سامنے رکھتے ہوئے, ہمارا ویژن جو ہوگا کہ گریٹنس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ T20 ون ڈے اور ٹیسٹ کرکٹ میں ڈومینیٹ کریں پاکستان کے کھلاڑی, اس کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم اپنی پوری صلاحیتوں کو لگائیں گے. اور باقی جیسے میں نے پہلے کہا کہ چیلنجز جو ہیں وہ ہمیشہ رہیں گے, چاہے آپ چیمپئن بن جائیں, چاہے آپ ہاریں یا جیتیں, آپ کے چیلنجز سامنے رہیں گے. وہاں آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ کی جو چیلنجز ہیں ان میں سے لرننگ کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں, اور آپ کی پلاننگ, اسٹریٹجی, ویژن, آپ کا فوکس, ڈیڈیکیشن, پیشن, یہ ساری چیزیں کیا صحیح ڈائریکشن میں لگ رہی ہیں کہ نہیں لگ رہی. تو انشاءاللہ کافی امید ہے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ بیوروکریسی میں تقرر و تبادلے. ڈی جی ڈائریکٹوریٹ آف سوشل ویلفیئر آمنہ منیر کا تبادلہ, SNGAD رپورٹ کرنے کی ہدایت. ایڈیشنل سیکرٹری CM آفس سکندر ذیشان, ڈی جی ڈائریکٹوریٹ آف سوشل ویلفیئر تعینات. عمران حسین کو ایڈیشنل سیکرٹری ہوم ڈپارٹمنٹ لگا دیا گیا ہے. مختلف تبادلے ہوئے ہیں اور تبادلے کا نوٹیفیکیشن بھی آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. بیوروکریسی میں تقرر و تبادلوں کا سلسلہ جاری ہے. ڈی جی ڈائریکٹوریٹ آف سوشل ویلفیئر کا تبادلہ کر دیا گیا ہے, جبکہ سکندر ذیشان کو ڈی جی ویلفیئر سوشل سیکیورٹی لگا دیا گیا ہے. مختلف تبادلے ہیں. بیوروکریسی میں بڑے پیمانے پر تبادلے کیے جا رہے ہیں پنجاب حکومت کی جانب سے, اور آپ کو بتائیں کہ ڈائریکٹوریٹ آف سوشل ویلفیئر آمنہ کا تبادلہ کر دیا گیا ہے, جبکہ سکندر ذیشان کو ڈی جی ڈائریکٹوریٹ آف سوشل ویلفیئر لگا دیا گیا ہے. اس حوالے سے آپ کو بتائیں تو یہ نوٹیفیکیشن بھی آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ SNGAD نے اس حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے. ایڈیشنل سیکرٹری CM آفس سکندر ذیشان, ڈی جی ڈائریکٹوریٹ آف سوشل ویلفیئر تعینات کر دیے گئے ہیں, جبکہ عمران حسین کو ایڈیشنل سیکرٹری ہوم ڈپارٹمنٹ لگا دیا گیا ہے, اور اس حوالے سے یہ نوٹیفیکیشن بھی ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں.